ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا. عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، آپ تمامی حضرات نماز کے فرائض گزشتہ کئی ہفتوں سے سماعت فرما رہے ہیں، اس سے متعلق مسائل سماعت فرما رہے. گزشتہ ہفتہ آپ نے اور گزشتہ سے پیوستہ جو ہفتہ رہا اس میں آپ نے قرأت سے متعلق کچھ ضروری مسائل سماعت فرمائے جو کہ نماز میں قرآن پڑھنے سے متعلق مسائل تھے. آج مختصر سے انداز میں آپ کو مسائل قرأت بیرون نماز، یعنی نماز کے باہر جو ہم تلاوتیں کرتے ہیں اس کے آداب کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ قرأت میں جو غلطیاں ہوتی ہے نماز میں، تو کس غلطی سے نماز فاسد ہوتی ہے اور کس غلطی سے، کیسی غلطی سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوشش کریں گے کہ آج یہ دونوں چیپٹر مکمل ہو جائے. قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا افضل ہے یا زبانی؟ تو قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا یہ زبانی پڑھنے سے افضل ہے نا، کہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا اور ہاتھ سے اس کا چھونا، اور یہ سب کام عبادت ہے. بندہ زبانی پڑھے گا تو صرف زبانی پڑھے گا، قرآن کو پڑھے گا، لیکن جب دیکھ کر پڑھے گا تو دیکھے گا بھی، چھوئے گا بھی، پڑھے گا بھی، اور یہ سب عبادت ہے کیونکہ وہ کلام اللہ ہے، وہ مصحف شریف ہے. تلاوت کے کچھ آداب بیان کر دیں. مستحب یہ ہے کہ باوضو قبلہ رو اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرے، اور شروع تلاوت میں تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مستحب ہے، اور ابتدائے صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب. اور جو آیت پڑھنا چاہتا ہے اگر اس کی ابتدا میں ضمیر مولا تعالیٰ کی طرف راجع ہے، جیسے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اگر یہ آیت پڑھنا چاہتا ہے تو اس صورت میں اعوذ کے بعد بسم اللہ پڑھنے کا استحباب مؤکد ہے، یعنی مستحب ہی ہے، لیکن یہاں پر مستحب میں ذرا تاکید ہے کہ یہاں پر بسم اللہ پڑھا جائے. درمیان میں کوئی دنیاوی کام کرے، یعنی قرآن شریف تلاوت کے درمیان کوئی دنیاوی کام کرے تو اعوذ باللہ بسم اللہ پھر پڑھ لے، اور دینی کام کیا مثلا سلام یا اذان کا جواب دیا یا سبحان اللہ اور کلمہ طیبہ وغیرہ اذکار پڑھے تو اعوذ باللہ پھر پڑھنا اس کے ذمہ نہیں. کیا سورہ توبہ سے پہلے تعوذ و تسمیہ پڑھے گا؟ سورہ توبہ سے پہلے اسے سورہ برات بھی کہا جاتا ہے، تو اس سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ تلاوت کرنے والا پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ تو فرماتے ہیں سورہ برات سے اگر تلاوت شروع کی، یعنی وہیں سے تلاوت شروع کر رہا ہے، سورہ توبہ ہی سے تلاوت شروع کر رہا ہے، تو اعوذ باللہ بسم اللہ کہہ لے،
اور جو اس کے پہلے سے تلاوت شروع کی اور سورت برات آ گئی تو تسمیہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ 10واں پارہ شروع سے پڑھ رہے ہیں آپ یا پہلے ہی پارے سے پڑھ رہے ہیں، پڑھتے ایک ہی بیٹھک میں سورہ برات بھی آ گئی 10ویں پارے کی جو ہے، تو اب یہاں پر بسم اللہ کہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اور اگر وہیں سے یعنی سورہ توبہ ہی سے آپ شروع کیے یا سورہ توبہ ہی پڑھنے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھ لینا چاہیے، جس طرح دیگر صورتوں کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں۔ اور پھر ایک چیز یہ کہ اس کی ابتدا میں نیا تعوذ جو آج کل کے حافظوں نے نکالا ہے، کیا مطلب کہ پہلے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، بیچ میں سورہ توبہ آ گئی تو اب یہاں پہ اعوذ باللہ الگ سے پڑھیں گے نیا، تو یہ نہیں پڑھنا چاہیے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ اس کی ابتدا میں نیا تعوذ جو آج کل کے حافظوں نے نکالا ہے بے اصل ہے، اور یہ جو مشہور ہے کہ سورہ توبہ ابتدان بھی پڑھے جب بھی بسم اللہ نہ پڑھے، یہ محض غلط ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیٹ کر قرآن مجید پڑھنا کیسا ہے؟ تو فرمایا لیٹ کر قرآن مجید پڑھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن پاؤں کو سمیٹا رہے اور چہروں کو کھلا رکھے، ہے نا، اور اسی طرح چلنے اور کام کرنے کی حالت میں بھی تلاوت جائز ہے جبکہ دل نہ بٹے، ورنہ مکروہ ہے۔ اگر دل ادھر ادھر بٹ رہا ہے تو سکون سے بیٹھ کے پڑھے، لیٹ کے پڑھنے میں بھی اگر دل بٹ رہا ہے تو سکون سے بیٹھ کے قرآن شریف کی تلاوت کرے۔ کس جگہ قرآن پڑھنا منع ہے؟ غسل خانہ اور مواضع نجاست، یعنی جہاں نجاست پڑی ہوتی ہو، جو گندی جگہ جسے ہم کہتے ہیں، میں قرآن مجید پڑھنا ناجائز ہے۔ جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو حاضرین کیا کریں؟ جب بلند آواز سے قرآن پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے۔ سمجھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کرو؟ کان لگا کے سنو اور خاموش رہو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اسی لیے عند الاحناف ہم حنفی امام کے پیچھے قرأت نہیں کرتے، نہ سری میں نہ جہری میں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کا حکم ہے۔ قرآن نے کہا کہ جب قرآن نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو، خاموش رہو اور کان لگا کے سنو۔ ابھی آپ لوگ جیسے خاموش ہے اور کان لگا کے سن رہے ہیں، اسی طرح اب اگر آپ کچھ پڑھنے لگو تو کان لگا کے سننا پایا جائے گا؟ کان لگا کے سننا اسی وقت پایا جائے گا جب بندہ خاموش ہو کے کان لگا کے سنے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ فرض ہے، اسی لیے ہم نماز میں قرأت نہیں کرتے۔ اب کوئی اس کے مقابل میں حدیث لے کے آئے تو اس سے پہلے کہو کہ حدیث کا درجہ زیادہ ہے یا قرآن کا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اگر شافعی ہے، حنبلی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے مذہب پہ عمل کرتا ہے اور قرأت کرتا ہے تو دوسری بات ہے، لیکن کوئی غیر مقلد ہے، وہ تقلید کا قائل نہیں اور پھر اعتراض کرتا ہے حنفیوں پہ، تو اس کو یہ جواب دیا جائے کہ قرآن کا حکم ایک طرف ہے، حدیث ایک طرف ہے، کیا کرو گے بتاؤ؟ ہمارے ائمہ نے تو تطبیق دے کے ہمیں بتا دی، قرآن سے بھی دلیل دے دی، حدیث سے بھی دلیل دے دی اور عقلی دلیل بھی دے دی، ساری دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ بڑھ کے علامہ فہامہ اور مجتہد بن رہے ہو تو بتاؤ قرآن افضل ہے یا حدیث افضل ہے؟ قرآن کی ایک آیت میں بھی کوئی شک کرے کافر، اور قرآن جیسا حکم حدیث کا نہیں ہے نا؟ تو لہٰذا یہ اصل مسئلہ، اب اسی پر سارے جو میں نے حکم سنا ہے اسی پر 2-3 مسئلے متفرع ہوں گے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو حاضرین کیا کریں؟ تو فرمایا جب بلند آواز سے قرآن پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے۔ یہ حاضرین کی بات ہو رہی ہے، میں نے بیچ میں نماز سے متعلق مسائل بتا دی، یہ بیرون نماز سے متعلق کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بیرون کہتے ہیں باہر کو، جبکہ وہ مجمع بغرض سننے کے حاضر ہو، ورنہ ایک کا سننا کافی ہے اگرچہ اور اپنے کام میں ہو۔ سارے لوگ اسی لیے بیٹھے ہیں کہ قرآن شریف سنیں، ایک بندہ تلاوت کر رہا ہے وہ سننے کے لیے بیٹھے تو سب پہ سننا لازم و ضروری، اور سب سننے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک بندہ بھی سن رہا ہے باقی اپنے کام میں ہے تو یہ ہو سکتا ہے۔ مجمع میں سب مجمع میں پڑھنے والے بلند آواز سے پڑھیں تو کیا حکم ہے؟ جیسے کہ تیجوں میں، اصال ثواب میں، قرآن خانے میں ہوتا ہے نا بعض اوقات سب بلند آواز سے مل کے پڑھنے لگتے ہیں۔ مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں، یہ حرام ہے۔
اکثر تیجوں میں سب بلند آواز سے پڑھتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اگر چند شخص پڑھنے والے ہوں تو حکم یہ ہے کہ آہستہ پڑھیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ قرآن نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کے سنو۔ تم بھی بیٹھ کے بازو میں زور زور سے پڑھو، میں بھی زور زور سے پڑھوں، تو دونوں ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں، قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، ہے نا۔ بازاروں میں اور جہاں لوگ کام میں مشغول ہوں بلند آواز سے قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ بازاروں میں اور جہاں لوگ کام میں مشغول ہوں بلند آواز سے پڑھنا ناجائز ہے۔ لوگ اگر نہ سنیں گے تو گناہ پڑھنے والے پر ہے۔ اگر کام میں مشغول ہونے سے پہلے اس نے پڑھنا شروع کر دیا ہو، اور اگر وہ جگہ کام کرنے کے لیے مقرر نہ ہو تو اگر پہلے پڑھنا اس نے شروع کیا اور لوگ نہیں سنتے تو لوگوں پر گناہ، اور اگر کام شروع کرنے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس پر گناہ، ہے نا۔ جہاں کوئی شخص علم دین پڑھ رہا ہے یا طالب علم دین کی تکرار کرتے یا مطالعہ دیکھتے ہوں، وہاں بھی بلند آواز سے پڑھنا منع ہے، کیونکہ جب آپ بلند آواز سے پڑھو گے تو اس کے کان میں آواز جائے گی، اور وہ مطالعہ کر رہا ہے، علم دین حاصل کر رہا ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں گروپ اسٹڈی یا ہوم ورک کے طور پر۔ تو مدرسے میں بچوں کا ٹائم ہوتا ہے پڑھنے کا، اب وہاں پر کوئی جا کے بلند آواز سے تلاوت شروع کر دے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ وہ سنے گا نہیں، وہ اپنے پڑھائی میں لگا رہے گا، اور جب وہ سنے گا نہیں تو پھر کیا ہوگا کہ تم قرآن پڑھ رہے وہ نہیں سن رہا ہے، تو یہاں پہ یہی ہوگا کہ اگر وہ پہلے سے پڑھ رہا ہے اور تم نے وہاں جا کر پڑھنا شروع کر دیا قرآن شریف، وہ پہلے سے مطالعے میں مستغرق ہے، اور آپ وہاں جا کے قرآن شریف پڑھنا شروع کر دو زور سے، تو پڑھنے والا گناہ گار ہوگا۔ بلند آواز سے نہ پڑھیں، آہستہ آواز سے پڑھیں۔ قرآن مجید سننا افضل ہے یا تلاوت کرنا؟ یہ بھی دیکھیں، یہ بھی اسی آیت سے اس کا جواب، جو آیت میں نے تلاوت کی۔ قرآن مجید سننا تلاوت کرنے اور نفل پڑھنے سے افضل ہے، کیونکہ قرآن شریف پڑھنا فرض نہیں ہے نا سب پہ۔ کیا آپ نے کبھی سنا کہ دن میں ایک پارہ پڑھنا فرض ہے؟ دن میں سورہ فاتحہ پڑھنا ایک مرتبہ فرض ہے، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنا فرض ہے؟ نہیں، لیکن یہ ضرور سنا آپ نے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو، یہ فرض ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ قرآن جب پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ فرض ہے۔ اس وجہ سے قرآن سننا قرآن پڑھنے اور نفل سے افضل ہے۔ قرآن سننا کہ سامنے بیٹھ کر پڑھ رہا اور بندہ سن رہا ہو، آڈیو اور ویڈیو اور ریکارڈنگ کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس میں وہ ثواب نہیں ہے، اور اس کا وہ حکم بھی نہیں ہے۔ خود سے تلاوت کر رہے تھے اور اس دوران کوئی معظم دینی آ جائے تو کیا اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تلاوت کرنے میں کوئی شخص معظم دینی، بادشاہ اسلام یا عالم دین یا پیر یا استاد یا باپ یعنی والد آ جائے تو تلاوت کرنے والا اس کی تعظیم کو کھڑا ہو سکتا ہے۔ قرآن یاد کر کے بھلا دینا کیسا ہے؟ ہم بچوں کو بچپن میں قرآن یاد کرا دیتے ہیں نا، 10 سورہ، آیت الکرسی، سورہ یاسین، سورہ رحمان، پھر توجہ ہٹا دیتے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اسکول پڑھ رہے ہیں اور جو اپنے بچوں کو اسکول پڑھا رہے ہیں۔ جو مدرسے میں بھیج دیتے ہیں تو اس بچے پہ خود ہی یہ ایک ذمہ داری آ جاتی ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اس کو ایسا ماحول مل جاتا ہے اور اس کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب زندگی بھر اس کو یاد رکھنا ہے۔ اب یہاں پر سنیں کہ کوئی قرآن شریف کا کچھ حصہ بھی، ایک سورہ بھی، ایک آیت بھی یاد کرے اور پھر بھول جائے تو اس کا کیا حکم ہے اور اس پر کیا وعید ہے؟ قرآن یاد کر کے بھلا دینا کیسا ہے؟ قرآن پڑھ کر بھلا دینا گناہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کے ثواب مجھ پر پیش کیے گئے، یہاں تک کہ تنکا جو مسجد سے آدمی نکال دیتا ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے نا، یعنی اتنا چھوٹا کام کہ ایک تنکے کے برابر، ایک تنکا مسجد سے دور کرنے کا جو ثواب ہے، اور جو یہ کام ہے ایک تنکا دور کرنا بظاہر کتنا چھوٹا کام ہے، اس کام کو بھی نبی پاک پر پیش کیا گیا، کس کے؟ کسی ایک امتی کا نہیں، تمام امت کے اعمال کو پیش کیا گیا، تمام امت کے اعمال کو پیش کیا گیا۔ تو مطلب تمام امت کے اعمال کو جب پیش کیا گیا تو تمام امت جو کر رہی ہے اس سے نبی پاک آگاہ ہے کہ نہیں ہے؟
اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ نبی پاک ہمارے اعمال سے آگاہ ہے کہ مجھ پر پیش کیے گئے یہاں تک کہ تنکا جو مسجد سے آدمی نکال دیتا ہے اور میری امت کے گناہ مجھ پر پیش ہوئے تو اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ آدمی کو سورت یا آیت دی گئی اور اس نے بھلا دی۔ دوسری روایت میں ہے جو قرآن پڑھ کر بھول جائے قیامت کے دن کوڑی ہو کر آئے گا، یعنی ایسی حالت میں آئے گا وہ شخص، وہ کوڑی ہو کر آئے گا، کوڑ والا مرض کی شکل میں وہ قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ اور قرآن مجید میں ہے کہ جو اس طرح جس کی یہ حالت ہو، جو قرآن پڑھ کر بھلا دے، وہ اندھا ہو کر اٹھے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو لہٰذا اس پر خاص دھیان دیں، جو بچوں کو یاد کرائیں یا بچے جو یاد کریں تو کوشش کریں کہ ان کو وہ چیزیں یاد رہیں، اور ان کو بار بار پوچھیں کہ جو تم نے پڑھا وہ یاد ہے نہیں ہے، بھلے سے 10 سورہ ہی علم ترا سے لے کر والناس تک، آیت الکرسی، آمن الرسول، سورہ فاتحہ، یہ جو ضروری چیزیں ہم بچوں کو یاد کراتے ہیں مکتب بھیج کر یا گھروں میں جہاں کہیں بھی، یہ لازم ہے گھر والوں پر، بالخصوص والدین پر، کہ وہ اس کا دھیان رکھیں۔ جو شخص قرآن مجید غلط پڑھ رہا ہو تو سننے والے پر کیا حکم ہے؟ جو شخص غلط پڑھتا ہو تو سننے والے پر واجب ہے کہ بتا دے، بشرطے کہ بتانے کی وجہ سے کینہ و حسد پیدا نہ ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ بتانے کی وجہ سے کہ آپ اس کو بتا دیے، کہیں ایسا کھڑوس آدمی نہ ہو کہ وہ جھگڑا کر لے یا حسد پیدا کر لے، میرے کو بتا رہا ہے، اتنے سال سے پڑھتا ہوں، میں آج تک کبھی کوئی ٹوکا نہیں، مجھ کو بتا رہا ہے یہ۔ اسی لیے ایک مسئلہ بارہا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ شخص بہت ترش ہے اور اس کا مزاج بڑا سخت ہے، اور اس کو میں بتاؤں گا، اس کو تبلیغ کروں گا تو یہ قبول نہیں کرے گا، الٹا لڑ لے گا مجھ سے، یا قبول نہیں کرے گا یا میری بات نہیں مانے گا، تو ایسے شخص کے لیے تبلیغ واجب نہیں، اس کو چھوڑے آگے بڑھ جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب یہ وہ شخص خود سوچے کہ اس نے اپنا مزاج اتنا گندا کر لیا ہے اور ایسا بنا لیا ہے کہ شریعت بھی اب تبلیغ کرنے والے کو، مبلغ کو یہ حکم دے رہی ہے۔ مبلغ سے مراد یہاں کسی تحریک کا مبلغ نہیں، یا مبلغ سے مراد تبلیغ کرنے والے۔ ہاں، آپ سب مبلغ ہیں، ہم سب مبلغ ہیں، ہم سب پر لازم ہے جو اب ہمارے پاس علم ہے وہ دوسروں تک پہنچائے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہے نا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ امت محمدیہ کی شان ہے۔ تو وہ دوسروں کو جس کو دیکھ رہا ہے، جو بھی خرابی دیکھ رہا ہے وہ منع کرے، لیکن اگر معلوم ہے یا ایسا مزاج اس کا خراب ہے، بد مزاج آدمی ہے کہ لڑ لے گا، سنے گا نہیں، فتنہ فساد کرے گا، تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ ٹھیک، تو وہی چیز کہ بشرط یہ کہ بتانے کی وجہ سے کینہ اور حسد پیدا نہ ہو۔ کینہ اور حسد تو آپ کو دکھے گا بھی نہیں ہے، آپ مجھ سے حسد کرتے ہیں مجھے معلوم پڑے گا، میں آپ سے حسد کرتا ہوں معلوم پڑے گا، اللہ بچائے۔ بڑی ہی سخت بیماری ہے، روحانی بیماری ہے، جس کے دل میں قبض ہو، جس کے بغض ہو، اور جس کے دل میں بغض ہوگا تو آپ دیکھیں وہ بغض رکھنے والا آدمی کبھی سکون سے نہیں رہ پاتا، وہ خود ہی پریشان رہتا ہے۔ جس کے دل میں حسد ہو وہ خود ہی پریشان رہتا ہے، کیونکہ جب حسد ہوگا تو بار بار جس سے حسد کر رہا ہے، جو محسود ہے، اور جس شخص سے یہ بغض رکھ رہا ہے، وہ اس کے ہمیشہ دل و دماغ میں رہے گا، اور ہمیشہ وہ کڑے گا، ہمیشہ پریشان ہوگا اس کی حالت سے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے حاسد پر رحم آتا ہے کہ وہ ایک تو جس سے حسد کر رہا ہے اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور الٹا اپنی آخرت بھی خراب کر رہا ہے اور اپنی طبیعت بھی خراب کر رہا ہے، خود ہی کا چین و سکون لوٹا ہوا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اگر یہ دیکھیں، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کینہ، بغض، حسد تو آپ کو دکھے گا بھی نہیں، تب شریعت منع کر رہی ہے کہ اس کو نہ سمجھائے۔ اگر وہ لڑ لے، وہ فتنہ برپا کرے، تب تو بدرجہ اولا منع کیا جائے گا۔ وہ آپ سے جھگڑا کرے گا تو دکھے گا نا، کینہ حسد تو دکھنے والا نہیں، وہ آپ سے بحث کرے گا، اگر مسجد ہے تو مسجد کی حرمت کو پامال کرے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو لہٰذا اس وقت بتائیں جب کہ وہ بندہ قبول کرے۔ اگر آپ کو اس بات کا خطرہ ہے تو شریعت کہتی ہے آپ کو اجازت ہے، آپ چاہے تو نہ بتائیں۔ اتنا باریک قرآن لکھنا کہ اس کو چھوٹا کر دینا، جیسے تعویذ کی شکل میں نہیں آ جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے قرآن ملتے ہیں،
تو اس کو اتنا چھوٹا قرآن یا تعویذ کی شکل میں قرآن بنانا اس کی اجازت نہیں ہے، شریعت منع کرتی ہے کہ ایک طرح سے تحقیر ہے، اس کو مکروہ قرار دیا شریعت نے۔ اور یہ مسئلہ آخری یہ سماعت فرمائے انشاءاللہ۔ قرأت میں غلطی کا بھی میں آج بیان کر دیتا ہوں، قرأت میں کیسی غلطی واقع ہو تو نماز فاسد ہوگی۔ اب یہ بیرون نماز سے متعلق ایک آخری مسئلہ، قرآن مجید بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے یا آہستہ آواز سے؟ تو قرآن مجید بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے جب کہ کسی نمازی یا مریض یا سوتے کو ایذا نہ پہنچے، کہ اگر آپ بلند آواز سے نماز پڑھ رہے ہو تو نمازی کی نماز میں خلل ہو رہا ہے، آپ بلند آواز سے نماز پڑھ رہے ہو تو ایک بندہ سو رہا ہے اس کی نیند خراب ہو جائے گی، آپ بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے ہو ایک بندہ مریض ہے جسے سکون و اطمینان چاہیے، وہ آپ کے بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا ہے یا اسے کچھ طبیعت میں خلل محسوس ہو رہا ہے تو شریعت کہتی ہے وہاں بلند آواز سے نہ پڑھا جائے۔ اسی لیے مسجد میں بلند آواز سے قرآن شریف پڑھنا منع قرار دیا گیا کہ مسجد عبادت کی جگہ ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، سجدہ گاہ ہے۔ اگر کوئی بلند آواز سے قرآن شریف پڑھ رہا ہو اور نمازی کو تکلیف ہو رہی ہو تو اس کو کہا جائے گا دھیمی آواز سے پڑھے، آہستہ پڑھے۔ اب کئی ایک لوگ بیٹھ کر پڑھ رہے ہوں جیسے ہماری مساجد اور دیگر مساجد میں ہوتا ہے کہ نماز کے بعد قرأت کرنے تلاوت کرنے بیٹھ جاتے ہیں تو تلاوت اتنی آواز سے کی جائے کہ خود سن سکے بس، ورنہ بلند آواز سے کریں گے تو سب پر لازم آئے گا کہ وہ بھی سنیں، ہے نا، اور یہ غلط طریقہ بھی ہے، قرآن کے خلاف بھی ہے، لہٰذا اتنی آواز سے قرأت کریں کہ خود سن سکے۔ قرأت میں غلطی ہو جانے کا بیان، اس کو ایک قاعدہ انہوں نے شروع میں بیان کیا اور اسی قاعدے کے تحت سارے مسائل آئیں گے۔ جتنے بھی آپ کے ذہن میں سوال ہوں گے نا، جتنے بھی نماز میں قرأت کی غلطی سے متعلق جتنے بھی سوال ہوں گے اس قاعدہ کلیہ پہ آپ اسے فٹ کریں، اور وہ قاعدہ کلیہ کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے یا تو نماز ہو جائے گی یا نماز فاسد ہو جائے گی، یا تو نماز ہو جائے گی یا نماز نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر کوئی تیسری راہ نہیں ہے کہ مکروہ تحریمی ہوئی، سجدہ سہو لازم آیا، واجب چھوٹا، نہیں، یا تو نماز ہو جائے گی یا تو نماز نہیں ہوگی۔ دوران نماز اگر قرأت میں غلطی ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ اس باب میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر ایسی غلطی ہوئی جس سے معنی بگڑ گئے نماز فاسد ہو گئی، ورنہ نہیں۔ ہر جگہ آپ جو بھی سوال لے کے آئیں گے، حضرت میں نے ایسی قرأت کر دی، حضرت میرا یہ چھوٹ گیا، حضرت میں نے یہاں کا وہاں پڑھ دیا، ٹھیک، یہ سورہ پڑھ رہا تھا، یہ پڑھتے پڑھتے اس صورت میں داخل ہو گیا، یا آیت پڑھتے پڑھتے آیت اوپر نیچے کر دی، تو ہر جگہ یہی جواب دیا جائے گا اگر معنی صحیح نماز ہو گئی اور اگر معنی فاسد ہوا تو نماز نہیں۔ ہاں لیکن اتنا یاد رکھیں اگر کوئی جان بوجھ کر قرآن کی ترتیب کو بگاڑے گا، جان بوجھ کر قرآن کو خلاف ترتیب پڑھے تو اس کے لیے وعید بہت سخت ہے۔ پچھلے ہفتے آپ نے سماعت فرمائی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا جو قرآن کو خلاف ترتیب پڑھتا ہے کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اس کا دل پلٹ دیا جائے؟ اور دل پلٹنے کا مطلب کیا ہے کہ دل ایسے ہے تو ایسے کر دیا جائے؟ نہیں، دل پلٹنے سے مراد کہ جب دل پلٹے گا بندہ اس کو وہ گمراہ ہو جائے یا وہ گناہوں میں پڑ جائے یا وہ بدبخت ہو جائے، یہ معنی مراد ہوں گے ادھر۔ سمجھ میں آئی بات؟ اتنی بڑی وعید ہے، تو یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ اب جو بھی ہو، اگر معنی فاسد ہو رہا ہے تو نماز فاسد، اگر معنی فاسد نہیں ہو رہا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ اب جتنے بھی ان کے سوال ہیں سب کا جواب اسی طرح رہے گا۔ حرف سے حرف کو تبدیل کر دیا تو کیا حکم ہے؟ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا اگر اس وجہ سے ہے کہ اس کی زبان سے وہ حرف ادا نہیں ہوتا، مجبور ہے وہ، اس پر کوشش کرنا ضروری ہے، ایسی مجبور نہیں قرار دیا جائے گا۔ قرأت کے مسائل میں یہ ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا، تمام فقہا فرماتے ہیں اتنی آسانی سے نہیں چھوٹ ملے گی، آپ کوشش کریں۔ اگر کوئی توتلا بھی ہے تو اس کو کہا جائے گا کوشش کریں، مخارج و صفات سیکھیں، ایک زمانے تک سیکھیں۔ اب جب وہ سیکھ کے تھک گیا، اس کی زبان نہیں پلٹ رہی، نہیں صحیح ہو رہی ہے تو اب وہ معذور ہوا۔ یہ نہیں کہ آپ نے کبھی قرآن پڑھنا سیکھا ہی نہیں، مخارج و صفات سیکھے ہی نہیں، یا آپ کو کسی نے مخارج و صفات سے سکھایا ہی نہیں اور آپ اسی طرح عمر گزار دی تو آپ معذور ہو گئے، نہیں۔ پہلے سیکھو، قرآن شریف پڑھنا سیکھو مخارج و صفات سے، جب پڑھنا سیکھو گے اور تب اگر زبان میں کوئی پریشانی ہے یا زبان پلٹ نہیں رہی ہے یا بندہ سیکھ نہیں پا رہا ہے، کئی مہینہ یا سال 2 سال لگا دیا وہ، کیونکہ بہت آسان ہے، حد ہے 1 سے 1.5 مہینہ،
چھوٹے چھوٹے بچے کتنے اچھی انداز میں قرأت کر رہے ہیں. حد ہے 1 سے 2 مہینہ, 1 ہفتے میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. تعوذ و تسمیہ اگر صحیح ہو گیا تو کتنے حرف کی تصحیح صحیح ہو گئی ہے نا, کتنے حروف کی تصحیح ہو گئی. تو اب سورہ فاتحہ کی 1-2 آیت صحیح ہو جائے گی, پھر سورہ فاتحہ 1 ہفتے میں صحیح ہو جائے گی, پھر ایک سورہ چھوٹی سی صحیح ہو جائے گی, زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے. تو معذور اپنے آپ کو اتنے جلدی خیال نہ کرے آپ لوگ کہ حضرت نے کہا تھا معذور ہے تو ٹھیک ہے, میرا مخرج نہیں ادا ہوتا یا میں مخرج نہیں ادا کرتا. نہیں, ادا کرتا کی بات نہیں ہے ادھر, سمجھ میں آئی بات؟ نہیں ادا ہو پائے کوشش کے باوجود, تب جا کے معذور ہوگا. ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا اگر اس وجہ سے ہے کہ اس کی زبان سے وہ حرف ادا نہیں ہوتا تو مجبور ہے, اس پر کوشش کرنا ضروری ہے. اگر لاپرواہی سے ہے, جیسے آج کل کے اکثر حفاظ و علماء کے ادا کرنے پر قادر ہیں مگر بے خیالی میں تبدیل حرف کر دیتے ہیں, تو اگر معنی فاسد ہوں نماز نہ ہوئی. اس قسم کی جتنی نمازیں پڑھی ہوں ان کی قضا لازم ہے. تا سین ثا جس کو ہم سے بولتے ہیں, ثا, صاد دال ذال زا ضا جس کو ہم زوئیں بولتے ہیں اردو میں, ضا, الف حمزہ عین چھوٹی ہا بڑی ہا, پھر اس کے بعد ضاد, پھر اس کے بعد ضا جس کو ہم زوئیں بولتے ہیں, ضا ضا اور ضاد سننے میں قریب المخارج لگتے ہیں یہ لوگ. ضاد ضا اور دال, یہ تینوں حرف, ان حرفوں میں صحیح طور پر امتیاز رکھیں. اہدنا الصراط المستقیم, صاد ہے تو صاد بولیں, صراط المستقیم نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ یا صراط المستقیم نہیں, معاذ اللہ. صاد ہے تو اس کو صاد ادا کیا جائے, صراط طا ہے تو طا بولا جائے, صراط المستقیم نہیں, طا. یہی ہے کہ امتیاز کیا جائے, فرق کیا جائے, ایک حرف کو دوسرے متشابہ حرف سے یا قریب المخارج حرف سے اس میں امتیاز کیا جائے, ورنہ معنی فاسد ہونے کی صورت میں نماز نہ ہوگی. یہی حکم ہے. اگر معنی فاسد ہوا نماز نہیں ہوگی, معنی فاسد نہیں ہوا نماز ہو جائے گی. تو لہذا ضروری ہے مخارج و صفات سیکھیں, درست کریں. بعض تو سین شین زا جیم قاف کاف میں بھی فرق نہیں کرتے, بڑی قاف چھوٹی کاف. مستقیم کہہ رہے ہیں, اہدنا صراط المستقیم, مستقیم نہیں ہے, مستقیم بڑی قاف ہے, مستقیم اس طرح. اب اسی طرح بے محل وقف کر دیا نماز کا کیا حکم ہے؟ وقف کا بے موقع ہونا مفسد نہیں, اگرچہ وقف لازم ہو. اگر قرأت میں کوئی کلمہ چھوڑ دیا تو کیا حکم ہے؟ کسی کلمہ کو چھوڑ گیا یا کوئی کلمہ چھوٹ گیا اور معنی فاسد نہ ہوئے, جیسے وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلہ میں دوسرے سیئۃ کو نہ پڑھا تو نماز فاسد نہ ہوئی. اور اگر اس کی وجہ سے معنی فاسد ہوں, جیسے فما لہم لا یؤمنون میں لا نہ پڑھا, فما لہم یؤمنون پڑھ دیا تو نماز فاسد ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ معنی بدل گیا ادھر. یہ بس ایک ایک مسئلہ بیان کر دے رہے ہیں. اب وہ اتنا آسان بھی نہیں ہے. بڑے سے بڑے مفتی کے پاس آپ جائیں گے نا اس طرح کا مسئلہ لے کے, تو وہ یہی جواب دے گا. کیوں؟ کیونکہ اب وہاں یہ دیکھنا کہ معنی فاسد ہوا نہیں ہوا یہ چھوٹا کام نہیں ہے. پھر اس بندے کے اندر اتنا درک ہو کہ وہ عربی زبان پہ عبور حاصل رکھتا ہو, تفاسیر پہ عبور حاصل رکھتا ہو, اور قرأت میں کہاں غلطی واقع ہو رہی نہیں ہو رہی ہے, یا معنی فاسد ہوا نہیں ہوا, کوئی راہ ہے نہیں ہے, وہ تمام مسائل اس کے سامنے ہو. کوئی بھی بڑی جلدی, ہاں اگر آسان ہے جیسے یہ میں نے کہا فما لہم لا یؤمنون اور اس نے فما لہم یؤمنون پڑھ دیا تو معنی بدل گیا, ایک دم آسان بات ہے کہ ان کی بات ہو رہی ہے جو ایمان نہیں لائے ان کے بعد, اور لا ہٹا, لا بغیر لا کے پڑھ دیا تو گویا وہ ایمان والے ہو گئے, تو پورا معنی ہی بدل گیا, تو معنی فاسد ہو گیا. کہیں کہیں سمجھ میں آ جاتا ہے, بڑا واضح ہوتا ہے تو نماز دوہرا لی جاتی ہے. ایک لفظ کے بدلے دوسرا لفظ پڑھ دیا تو یہاں بھی یہی معنی. اگر معنی فاسد ہوا تو نماز نہیں ہوئی, معنی فاسد نہیں ہوا تو نماز ہو جائے گی. ایک آیت کی جگہ دوسری آیت پڑھی تو کیا حکم ہے؟ یا ترتیب بگڑ گئی تو کیا حکم ہے؟ اگر معنی فاسد ہوا تو نماز نہیں ہوگی, اور معنی فاسد نہیں ہوا تو نماز ہو جائے گی. لیکن ایک چیز اس میں ایک اور ہے کہ اگر اس نے ایک آیت کے بعد دوسری آیت ایسی پڑھ دی جو اس کے بعد والی نہیں ہے, کہیں اور کی آیت پڑھ دی ہے نا, ایک آیت کو دوسری کی جگہ پڑھا, اگر پورا وقف کر چکا ہے
تو نماز فاسد نہ ہوئی، اور اگر وقف نہیں کیا ملا کے پڑھا اور اگر معنی فاسد ہوا تو نماز فاسد ہوگی، اگر معنی فاسد نہیں ہوا تو نماز ہو جائے گی۔ سارے مسائل اسی قاعدہ کلیہ پہ ہے، سارے مسائل۔ نماز میں، حالت نماز میں آپ قرأت کریں گے اور قرأت میں کچھ غلطی واقع ہو جائے گی حالت نماز میں، تو سارے مسائل اسی قاعدہ کلیہ پر منطبق کیے جائیں گے کہ معنی فاسد ہوا یا نہیں۔ اگر معنی فاسد ہو گیا تو نماز فاسد، آپ کو دورانی لازم آئے گی، اور معنی فاسد نہیں ہوا تو نماز ہو جائے گی۔ جیسی ایک اور چھوٹی سی مثال دوں، ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، اگر انعمتا کو کوئی غلطی سے انعمتو پڑھ دے، معاذ اللہ انعمتو پڑھ دے، اگر اعتقاد رکھ کے پڑھے گا تو کافر ہو جائے گا، یا اس نیت سے کوئی بھی قرآن میں غلطی اس نیت سے کرے، کیسی بھی غلطی تبدیلی کی نیت سے، یہ تحریف قرآن لازم آئے گا، کافر ہو جائے گا۔ یہ دونوں مسئلہ سن لیں آپ۔ لیکن عموماً عام طور پہ مسلمان، کوئی بھی مسلمان کے بارے میں خیال یہ نہیں کیا جاتا، اس لیے کفر کا حکم نہیں لگایا جاتا کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں کرے گا، یہ غلطی واقع ہوئی تو انعمتا کی جگہ کوئی انعمتو پڑھ دے، پورا معنی بدل جائے گا کہ راستہ ان کا چلا جس پہ تو نے انعام کیا، یا انعمتو بول دے گا تو معنی یہ ہو جائے گا راستہ ان کا چلا جس پر میں نے انعام کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اب معنی بدل گیا، معنی فاسد ہو گیا تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ مسئلہ ہمیشہ ذہن میں رکھ کے کبھی بھی غلطی ہو فوراً پوچھ لیں، امام سے ہو، نائب امام سے ہو، آپ سے ہو، یا کسی اور امام سے یا عالم سے ہو۔ تو اب یہ ذہن، یہ قاعدہ کلیہ بڑا چھوٹا مسئلہ میں سمجھتا ہوں زندگی میں سب سے چھوٹا مسئلہ آپ کو ملا ہوگا، اور یہ قاعدہ کلیہ ہے فقہ کا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ قاعدہ کلیہ، قواعد ہوتے ہیں، ایسے ہی نہیں ہمارے فقہا نے اٹھا کے دے دیا ہے، کسی گورنمنٹ کا قانون نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی بشارتیں قرآن و حدیث میں ہیں، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اور ان سب کے سردار امام اعظم علیہ رحمت اور رضوان۔ تو یہ قاعدہ کلیہ آپ یاد رکھیں کہ اگر قرأت میں ایسی غلطی ہوئی جس سے معنی فاسد ہو رہا ہے تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر ایسی غلطی نہیں ہے تو نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہمارے اس درس کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے،